أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والتحية على أهلها السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے روز نہ صرف آسمان و زمین کو مزین کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، نہ صرف آسمان پر روح الامین، صدیقین، شہداء، فرشتے خدا کی تسبیح و تمجید و تقدیس بیان کر رہے ہیں، بلکہ آج تمام تر دنیائے عالم میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور خوشیاں منانے کا انداز اس طرح سے کہ پوری دنیا عبادت میں مشغول ہے۔ یہ کون آ رہا ہے کہ جس کی خاطر تمام تر دنیا اپنے قلب، اپنے نفوس، اپنی روح کو پاک کر رہی ہے؟ یہ کس کی زیارت ہے کہ جس کی زیارت کے لیے آنکھیں طہارت کر رہی ہیں؟ یقیناً یہ وہ ہستی ہے جو وقت کا حسین ہے۔ ایک وقت جب حسین آتا ہے تو آسمان کے مجرم کو خدا سے مغفرت اور معافی مل جاتی ہے۔ آج کے روز خدا آسمان کے پردے اور حجاب ہٹا کے کہتا ہے کہ میرا حجاب اللہ الاکبر آ رہا ہے، آج باب اللہ آ رہا ہے، جس کے صدقے میں تمام تر گناہ گاروں کی سفارش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اور انہیں آج میرا دروازہ ہمیشہ کے لیے مل جائے۔ آج وہ امام آ رہا ہے جس کے صدقے میں خداوند عالم نے ہم گنہگاروں کے لیے اپنے توبہ کے دروازوں کو کھول رکھا ہے۔ یقین رکھیے گا یہ وہ شب ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کے صدقے میں آج جو چاہے مانگ لیں، آج مانگ لیں کہ خدا را ہمارے قلب کو ایسے منور کر دے کہ کبھی پھر تاریک نہ ہو جائے، آج ہمیں ایسی راہ دکھا دے، آج ہمیں ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ آج کے دن خصوصاً امام زمان سے کس طرح سے ہم اپنے رابطے کو استوار کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کنیکشن قائم کر سکتے ہیں کہ دوبارہ یہ رابطہ نہ ٹوٹنے پائے۔ اور میں کہوں گی آج ہی کیوں، ہر وہ لمحہ کہ جس لمحے میں آپ اپنے وقت کے امام سے قریب ہو جائیں، وہ لمحہ ہی یہ خاص ہو جاتا ہے۔ لیکن آج خاص آمد امام زمان پر خداوند عالم دلوں کی کجیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام وقت سے کنیکشن کو بہترین کریں تو سب سے پہلے راغب ہو جائیں، اپنے امام کو بار بار پکارے تو صحیح۔ کوشش، اگر ٹیکنیکلی میں آپ کو ایک آسان سا فارمولا دوں تو وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے روز مرہ کے امور میں اپنے وقت کے امام کو شامل کر لیں۔ اصل میں ہم نے وقت کے امام کو فقط ایک امیجنیشن، ایک تصور کے طور پہ لیا ہے، اور جب تک امام تصور میں اور غیبت میں ہی رہیں گے، امام سامنے موجود ہیں مگر ہمارے ذہن میں تصور میں موجود ہیں، وہ قائم رہیں گے تصور پر جب تک ہم انہیں اپنے روز کے معمولات میں شامل نہیں کرتے۔ آج ہی کوشش کیجئے، سو رہے ہیں امام سے بات کر کے سوئیے، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہتے ہیں امام کو خدا حافظ کر کے سوئیے، ہاں، صبح اٹھتے ہیں امام کو سلام کیجئے، ہاں، اور اپنے بچوں کو جب اسکول بھیجے تو کہیں مولا انہیں پڑھا لکھا ہنرمند بنا رہا ہوں آپ کے خاطر، تاکہ آپ کے لیے یہ کچھ بن سکیں، آپ کے خاطر یہ کچھ کر سکیں، آپ کے امر کو زندہ کر سکیں۔ اگر کبھی بچوں کی پرورش اور تربیت کریں تو کہیں مولا آپ کے خاطر۔ اپنے روز مرہ کے کام کو اگر امام سے منسوب کر دیا جائے، خدا کی قسم آپ دیکھیں گے کہ ان کے اجر و ثواب اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ پھر ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اگر ایک جوڑا اپنے بچوں کی خاطر لیتے ہیں تو کم از کم کوشش کریں ویسے ہی لے، لیکن اگر ویسا نہ لے پائے تو کم سے کچھ اس سے کم تر ہی صحیح، لیکن کچھ لے کر کسی غریب کو، محتاج کو، کسی سید کو دے دیجئے اور کہیں امام آپ کے خاطر یہ آپ کو ہبہ کرتا ہوں، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، ہے نا۔ امام کے لیے ہر طرح کے آج اپنے گناہ کو ترک کریں، تو یہ ایک نیت، فقط ہماری یہ نیت اپنے کاموں کو امام سے منسوب کرنے کی ہمیں اپنے وقت سے قریب، وقت کے امام سے قریب کر دے گا۔ افضل الاعمال لشیعتنا انتظار الفرج، کہ شیعوں کے لیے جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ انتظار ہے۔ یہ کیسا انتظار ہے کہ جس کی اتنی اہمیت اور ثواب ہے، کیونکہ آخری دور میں لوگ مرتد ہو جائیں گے، لوگ مولا کا انتظار، امام کی آمد سے پورے طور پر امیدیں چھوڑ دیں گے۔ تو اپنے آپ کو پریکٹیکلی یقین دلانا ہے کہ وقت کے امام آنے والے ہیں، آئیں گے، اور تب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا جب تک ہم امام کو اپنی روزمرہ کے زندگی سے نہ جوڑ لیں۔ امام کو تصورات سے نکالیے، فقط علامات ڈھونڈنے سے کہ امام آنے والے، امام کو ظہور آج بھی کرنا ہے، کل بھی کرنا ہے، امام کر کے رہیں گے، علامات ٹھیک ہوں، درست ہوں، کل ہوں، آج ہوں، مگر مقصد اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ امام کل ہی آ جائیں اگر ہم تیار ہوں، اصل میں ہم ضروریات پورے نہیں کرتے، ہم وہ کام نہیں کرتے جن کی وجہ سے امام کو آنا ہے، تو کس طرح سے آئیے گا؟ ہاں، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے پریکٹیکل بنائیے، امام کا انتظار کیجیے، پریکٹیکلی اپنے روزمرہ کے کاموں میں امام کا انتظار کیجیے، اور آج کی رات امام سے عہد کیجیے کہ مولا آج اپنے سے ایسا قریب کر لینا کہ اس کے بعد پھر دوری نہ ہو، اس کے بعد پھر جدائی نہ ہو، اور کوشش کریں کہ آج اس حصے میں اس طرح سے بیداری کریں، اس طرح شب بیداری کریں کہ جتنا آپ اعمال کریں ایسا نہ ہو فقط اعمال 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 نہیں، کچھ وقت کوشش کریں، کسی ایک چاہیں تو کسی ایک نماز ہو، کسی چیز کو ترک کر دیں، کچھ وقت خاموش بیٹھ کر سوچیں، اپنے وقت کے امام
سے بات کریں, سوچیں آپ کہاں ہیں, میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیسے کر سکتا ہوں, کیونکہ ایک مومن کی عبادت سے زیادہ افضل اس کی تفکر, اس کا تدبر, اس کی فکر ہے. اپنی فکر میں امام زمان کو شامل کیجیے, انشاءاللہ ان سے رابطہ بہترین ہو جائے گا. ان سے رابطے کے لیے فقط انہیں بار بار پکارنا, ان سے مدد طلب کرنا اور ان کی یاد ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ باتیں آپ کو امام سے قریب کر دیں گی. امام سے استغاثہ کیجیے, امام کو ہدیہ کیجیے, جو پڑھیے امام کو ہدیہ کیجیے, آپ دیکھیں گے آپ کا وقت امام آپ کے پاس, آپ کے دل میں, آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. آج کی رات کے اعمال بہت ضروری ہیں، اور اگر کوئی شخص نماز نہ بھی پڑھ سکتا ہو تو بھی وہ آج کے روز کی شب بیداری ترک نہ کرے، کیونکہ آج کے روز سونے والوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اور جو شخص آج شب بیداری کرے، خداوند متعال کے خاطر آج کے روز جاگے، ان سے رغبت اختیار کرتا ہے، تو خدا قیامت کے دن اس کا دل مردار نہیں ہونے دیتا. انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. آج توابین کی رات ہے، آج ان لوگوں کی رات ہے کہ جن کے لیے خصوصاً توبہ پکار رہی ہے کہ اے گناہ گاروں، آج اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت طلب کر لو. آج وقت کے حسین کی آمد ہے. سب جانتے ہیں نا، جب حسین آئے تھے تو آسمان کا جو مجرم فطرس تھا اس کو اپنے گناہ کی معافی مل گئی تھی. ٹھیک ہے، آج ہم تمام فرشی عرشی تمام مجرموں کے لیے جو گناہ گار ہیں ان کے لیے آج وقت کا حسین آیا ہے. خدا نے جن کی خاطر آج جہنم کے داروغوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اس کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے. تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. میں آپ سے چاہوں گی کہ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، یا چاہیں تو اپنے پاس پینسل لے کے لکھ لیجئے گا. یہ بہت اہم اور چنندہ اعمال ہیں کہ جن کو کرنا ضروری بھی ہے، اور جن کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو نا تو بھی آج معاف کر دیے جاتے ہیں. اور آج سے ایک تواب کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یعنی کل اگر آپ خدا سے اچھی امید رکھیے، ایسا محسوس ہوگا، یعنی جس شخص نے آج کی رات کے اعمال کیے اور خدا کے نزدیک کو قبول ہو گئے تو وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے شکم سے نکلا ہو. یعنی کل سے ہماری نیو لائف کا آغاز ہو رہا ہے. ویسے بھی آج کے روز اعمال نامے بند کر دیے جاتے ہیں، نئے اعمال ناموں کا آغاز ہوتا ہے. تو اپنی کتاب کو کوشش کرتے ہیں، جب ہم نئی نوٹ بک یوز کرتے ہیں تو اس کا پہلا پیج بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں رائٹنگ اچھی ہو، بڑی خوبصورتی سے چیزیں مینشن ہو. اس طرح سے کوشش کریں کل کے روز سے جب آپ کی زندگی آغاز ہو کسی کا دل نہ دکھائیں، خدا کے خاطر اپنے آپ کو پیش کریں. سب سے پہلے آج کی شب یعنی شب نعمہ شعبان، شب براءت سے پہلے، سب سے پہلے مغرب سے پہلے، آپ کو یہ نہ کہے کہ رات میں جا کے غسل لے رہے ہو، نہیں، مغرب سے پہلے ہے یہ غسل. ٹھیک ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ نمبر 1 از غسل. ٹھیک ہے نا. اور اس دن ہی اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں، کوشش کریں کہ تھوڑا سا بچوں کو بھی شامل کریں. کس طرح سے کہ بچوں کو، جناب فاطمہ الزہرا کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ دن میں بچوں کو کچھ دیر سلا دیا کرتی تھیں اور پھر نا رات میں کچھ دیر بچوں کو بھی شب بیداری کراتی تھیں. تو آپ میں سے کوئی نا، ہم میں سے بہت سی والدہ ہوتی ہیں چڑھتی ہیں کہ بھئی مجھے میری عبادت نہیں کرنے دے رہا بچہ، مجھے ٹھیک سے پڑھنے نہیں دے رہا. تو کوشش کریں تھوڑی دیر نا بچوں کو بھی شب بیداری کروائیں، بھلے نماز مغربین کے وقت کے بعد کچھ دیر انہیں فاتحہ یا استغفار پڑھوائیں. اس طرح سے کر کے کچھ بھی ان کا حصہ ضرور دلوائیں یا ان کے ہاتھوں سے صدقہ کروائیں. ٹھیک ہے. تو غسل کب ہے؟ مغرب سے پہلے ہے. نیت بہت سادہ سی ہے کہ غسل کرتی ہوں شب براءت کا. ٹھیک ہے، قربتاً الی اللہ. اس کے بعد غسل کرنا ہے. آج کے دن کے غسل کی بہت زیادہ افادیت ہے. کہا جاتا ہے کہ جتنے قطرے آپ کے جسم سے نکلیں گے اس کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو خداوند متعال معاف کر دیتا ہے. یعنی اعمال کی نفس کو پاک کرنے کی شروعات صفائی نفس ایمان خود کی طہارت سے ہوتی ہے، ظاہری اور جسمانی طہارت سے. ٹھیک ہے. ایک چیز یاد رہے کہ آج صبح سے انتظار کریں اس رات کا. اس رات اس کا ظہور ہے جو منتظر ہے، جو خود آنے والا ہے، جن کے انتظار میں پوری دنیا اور خود خداوند متعال ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں آج کی شب کا انتظار کریں، اپنے آپ کو راغب کریں کہ آج مجھے اپنے آپ کو اپنے مالک کے لیے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صبح سے آپ کا دل اس اطمینان میں ہوگا اور تیار ہوگا کہ آپ کو آج کے رات کے اعمال کر رہے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. غسل کیا آپ نے، اب جو ہی مغرب کا وقت آ رہا ہے کوشش کریں کہ اپنی زبان کو صلوات سے سجا کے رکھیں، صلوات جاری رکھیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز، جو ہی مغرب کا وقت آتا ہے فوراً اس وقت امام زمان کا صدقہ نکالیں. آپ کے مولا کے آنے کی آمد کا دن ہے، آپ اس روز امام کا صدقہ نکالیں. اس صدقے کو کوشش کریں کسی سید زادی کی مدد کے لیے کسی سید زادی کو دے دیجیے تاکہ ان کے مالی معاملات میں ان کی مدد ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنے مرحومین کا صدقہ نکالیں. ٹھیک ہے. جو زندہ آپ کے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا نام لے کر بہتر ہے. باقی کل مومنین و مومنات کی جانب سے نہیں، مطلب ان کے لیے صدقہ نکالیں. ٹھیک ہے. صدقہ ان کا نکالنا اور بات ہے، ان کی جانب سے صدقہ نکالنا اور بات ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مردگان کا صدقہ نکالنا ہے تاکہ ان کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو جائیں آج کے روز، وہ بھی خدا کی رحمت میں ہوں. پھر کیا کرنا ہے؟ آپ صدقہ نکالیں. پہلے انفاق نمبر 1. ٹھیک ہے. دین اپنے مردگان کا صدقہ. اس کے علاوہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ نکالیں. ٹھیک ہے.
اپنا صدقہ دیں، اپنے تمام اقربا، زندہ اقربا کا، اپنی اولاد کا، اپنے زندہ والدین کا اور تمام لوگوں کی جانب سے، اپنے مرحومین کی بھی جانب سے آج کے دن صدقہ ضرور نکالیں. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہو گئیں. وضو تو آپ کو پتہ ہے آج کوشش کریں پورا دن وضو سے رہیں. ٹھیک ہے، اور خصوصاً اعمال کے لیے دوبارہ وضو کر لیں. اس کے بعد سب سے پہلے جب آپ جائے نماز پر بیٹھے ہوں گے، نماز مغربین سے فارغ ہو جائیں، تو اپنے دل کو آمادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے، چونکہ ہمارا دل اس قدر شقاوت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اس قدر شقی ہو جاتا ہے، رغبت نہیں کر پاتا خدا کے خاطر، ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اسے ہمیں استغفار سے پاک کرنا پڑے گا. 70 مرتبہ آج کے روز کا استغفار ہے. کس طرح سے؟ لیکن آج کا جو صیغہ استغفار کا مختلف ہے. لکھ لیجئے گا اپنے پاس: استغفر اللہ واسألہ التوبہ. استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اس کی تسبیح 70 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اب اعمال، سب سے پہلے جب آپ اعمال پڑھیں گے تو نماز عشاء کے بعد استغفار پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ہے، نماز شب برأت. 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، نماز شب برأت قربتاً اللہ. اس میں آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ پہلی سورہ فاتحہ بالکل فجر کی طرح پڑھنی ہے، وہی قنوت وہی سلام، مگر پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص ہے. ٹھیک ہے، تو اسے بالکل نارملی بجا لانا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے جب آپ اس نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سب سے پہلے کوشش کریں نماز جعفر تیار پڑھیں. نماز جعفر تیار کی اتنی اہمیت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر روایات میں ملتا ہے کہ اگر آپ کے گناہ اتنے ہوں گے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر، معاف کر دیں گے. سب سے پہلے تو اس کی تاکید آئی ہے کہ روز پڑھیں اسے. نماز تہجد سے زیادہ اس کی تاکید ہے کہ اس کو روز پڑھیں. یہ ایسا تحفہ ہے جو جناب جعفر تیار کو دے کر رسول اللہ نے کہا کہ اے جعفر، آپ جانتے ہیں ایک وہ چیز جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین تحفہ ہے. تو کوشش کریں روز پڑھیں، اور اگر روز نہ پڑھ سکتے ہو آلٹرنیٹ ڈیز میں پڑھتے ہو، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن پڑھتے ہو، تو اس کا ثواب اتنا لکھا جاتا ہے کہ جو شخص ایک روز چھوڑ کر اگلے روز یعنی آلٹرنیٹو ڈیز میں نماز جعفر تیار پڑھتا ہے، تو اس درمیان، ان 2 دن کے درمیان ہونے والے اس کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں خدا معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں گناہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا، رائٹ، ظاہر ہے گناہان کے کفارے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی ہے، بس خدا سے ظاہر امید رکھی جاتی ہے. اس قدر بڑی حدیث معصوم سے روایت ہوئی ہے تو ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بے شک خدا معاف کرنے والا ہے. نماز جعفر تیار کا ڈیٹیل طریقہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ اس پر جائیں. بہت آسان طریقہ ہے، 2 طریقے بتائے ہیں نماز جعفر تیار کے. اس میں کہ جو بالکل ڈیٹیل نماز جعفر تیار نہ پڑھ سکے وہ مختصر نماز جعفر تیار پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا اور اس کے بعد بہت اہم چیز دعائے کمیل، جو آج کے ہی روز امیر المومنین پڑھتے نظر آئے جناب کمیل کو، اور ایک مرتبہ اس دعا کے سحر میں خود کو محسوس کر کے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ یہ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی تعلیم دیجیے، مجھے بھی بتائیے. تو کہا اے کمیل، تم یہ اہلیت رکھتے ہو کہ تمہیں اس دعا کو اب تعلیم دیا جائے. تو یعنی یہ دعا ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، بہت جسے خدا نے توفیق دی ہو، جسے خدا نے چنا ہو، وہ اس دعا کو پڑھتا ہے. کیونکہ کلمے کس کے ہیں؟ کلمے امیر المومنین کے ہیں، جناب خضر کے ہیں، جو امیر المومنین کے ذریعے سے جناب کمیل ابن زیاد نخعی تک پہنچے، ہے نا. تو اس میں کتنی تاثیر ہوگی. ہم امام کے جملوں سے جو ہے خدا سے استغفار طلب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اسے فراموش نہ کریں. یہ خاص مومنین کے لیے تحفہ ہے. اس سے وہی بچے گا، اسے وہی اگنور کرے گا جو خدا کا خاص و خاص نہیں ہوگا. اگر آپ خدا کے خاص و خاص بننا چاہتے ہیں، جیسے امام نے کہا کہ تم میں اہلیت ہے اے کمیل، تبھی میں تمہیں یہ دعا بخش رہا ہوں. تو دعائے کمیل ضرور پڑھیں. اچھا ایک چیز اور ہے، اگر آپ میں سے کوئی بہت اچھی عربی نہ جانتا ہو، وہ دعائے کمیل نہ پڑھ سکے، وہ 70 مرتبہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الی الدعاء. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس دعا کو تقریباً 70 مرتبہ ضرور پڑھیں. اگر دعائے کمیل نہ پڑھ سکیں، سب لکھ لیں اپنے پاس، اگر دعائے کمیل نہ پڑھ سکیں تو آج اس کو یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الی الدعاء اسے 70 مرتبہ ضرور تکرار کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں ہر چیز کا حل اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دے رکھا ہے. کتنی خوبصورت بارگاہ میں ہے نا ہم، ہے نا، جو ہمارے عذر کو قبول بھی کر لیتے ہیں، ہے نا، اور جانتے بھی ہیں، اور ہم پہ کوئی چیز مسلط بھی نہیں کرتے نا. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر ہی نہیں ہے دین میں، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد مناجات شعبانیہ، دعائے کمیل کی طرح ہی ایک دعا ہے، لیکن آسان سی دعا ہے، تھوڑی سی طویل ہے، مگر وہی ہے کہ آج جو مکمل اعمال انجام دینا چاہتا ہے تو یہ اعمال 2 گھنٹے کے بھی نہیں ہوتے، آپ اس کو اعمال دیں، اس کو انجام دیں انشاءاللہ. بہت فضیلت ہے دعائے شعبانیہ کی. جس کا دل گناہوں میں
لگا ہوا ہو اور اس کا دل نیکیوں میں نہ لگتا ہو، ہے نا. یعنی یوٹیوب ہے اور نیٹ فلکس ہے اور انسٹاگرام ہے، سب چیزوں میں انسان کا ذہن اور اس کا دل نہ کرتا ہو کہ وہ عبادت کرے، ہے نا. تو وہ دعائے شابانیہ کو اس روز ضرور پڑھے. خدا اس کے نفس کی حکمرانی ضبط کر لے گا. یعنی کہ جو یعنی نفس کا غلام ہے نا، خدا اس سے نفس کی غلامی لے لے گا اور وہ نفس کا غلام نہیں رہے گا بلکہ نفس اس کا غلام ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ زیارت وارثہ کی بہت زیادہ تاکید ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں پلیز پلیز اس سے اگنور نہ کریں. 4 منٹ کی زیارت ہے، اتنی خوبصورت زیارت ہے، مزہ آتا ہے پڑھنے میں، ہے نا. ذرا محسوس کر کے آنکھوں میں آنسو لا کر امام حسین سے رغبت کر کے کہ مولا میں کتنا گناہ گار ہوں، کتنی بڑی توفیق آج مجھے اس دربار میں آ کر ہوئی ہے. آج تو سب گناہ گار موجود ہے نا خدا را. میں آپ پر ایمان، میں آپ پہ گریہ کرنے والا ہوں. آج آپ کے خاطر خدا مجھے بخش دے. زیارت وارثہ ضرور پڑھیں. پھر کہوں کہ اگر کوئی ڈیٹیل زیارت وارثہ نہ پڑھ سکتا ہو، عربی نہ آتی ہو، سن لے. وہ بھی نہ کر سکے تو آج ہر معصوم کو سلام ضرور کرے. آج کے روز کم از کم ہر معصوم کا جناب فاطمہ کا نام لے کر سلام کرے. آج کے روز جو شخص اپنی لینگویج میں بھی معصوم کو سلام پیش کرے گا تو تمام سوالات آپ کہہ کر سلام کریں گے، سوالات بھی آپ سے آ کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مصافحہ کریں گے. یعنی آپ کو اتنا ثواب ملے گا جیسے آپ نے تمام انبیاء سے ہاتھ ملایا ہو. فقط ایک جملہ کہنا ہے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امام المہدی بقیت اللہ. بس یہ سلام کرنا. آج کے روز کوشش کریں صبح شام نا صلوات کے ساتھ ساتھ کہتے جائیں السلام علیکم یا مہدی، السلام علیکم یا مہدی. ٹھیک ہے. دوسری چیز زیارت امین اللہ، بہت خوبصورت زیارت ہے. کوشش کریں زیارت امین اللہ یعنی امیر المومنین کی زیارت ہے، اسے ضرور پڑھیں. زیارت علی یاسین کی بہت زیادہ فضیلت ہے. مجھے زیارت علی یاسین اگر آپ میں کوئی ذاکرہ ہو نا، وہ زیارت علی یاسین ضرور پڑھیں. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں اکثر ذاکرہ کیسے بنے، کیا کریں. دیکھیں اگر ایک اچھی ذاکرہ بننا ہے نا تو ان زیارات سے خود کی زندگی کو ضرور جوڑیے. یہ زیارت وہ نہیں ہے جو کسی عام انسان نے کہی ہو، یہ وہ زیارت ہے جو ائمہ نے جن لفظوں میں دوسرے ائمہ پر سلام بھیجا ہے نا. تو زیارت امین اللہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور میں نے ابھی بتایا زیارت آل یاسین، پلیز اسے پڑھیں. آپ کو وہ جملے ملیں گے جو آپ کے انشاءاللہ ذاکری میں بھی کام آئیں گے، آپ کی خطابت میں بھی کام آئیں گے. ٹھیک ہے. بہت لطف ہے اس میں. امیر المومنین جو زیارت آل یاسین ہے نا، اس میں امیر المومنین کے اتنے خوبصورت فضائل ہیں، بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں کہ امام مہدی جو ہے وہ ہمیں وہ جملے بتا رہے ہیں کہ یا علی آپ وہی ہیں نا جن کے بارے میں رسول نے یہ کہا ہے، یا علی رسول نے یہ کہا. او مائی گاڈ، دیٹس ریئلی اے پلیجر. اب جو ہے ایک چیز اور ہے، دیکھیں اگر اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں نا تو آج کے روز انہیں فراموش نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وہ یاد کرنا ہے ان راتوں کو جب آپ بیمار تھے، آپ کے والدین نے کبھی آپ کو فراموش نہیں کیا. اتنی نیند میں بھی آپ کے آرام کا خیال رکھا. اگر آج آپ کو نیند آ رہی ہے اور اعمال بہت ہو گئے ہیں تو بھی میں کہوں گی اپنے والدین کے لیے خصوصی وقت نکالیں. آج کے روز نماز ہدیہ والدین، ٹھیک ہے، نماز ہدیہ والدین ضرور ادا کریں. یہ جو نماز ہدیہ والدین ہے نا، یہ آپ زندہ اور مرحوم دونوں والدین کو دے سکتے ہیں. اور اس پہ کوئی شرط نہیں ہے کہ زندہ کو نہیں دے سکتے، نہیں، بلکہ کتنی خوبصورت نماز. ایک ہوتی نماز مغفرت والدین، ٹھیک ہے، اس میں نماز مغفرت والدین اور اولاد، اس کے اندر بھی آپ اولاد اور والدین زندہ مردہ سب کو جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس والی نماز میں نماز ہدیہ والدین، یہ زندہ مردہ تمام والدین کے لیے ہے. ٹھیک ہے. 2 رکعت اس طرح سے پڑھنی ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرتی ہوں نماز ہدیہ والدین قربتاً اللہ. ٹھیک ہے. اور پڑھنا کس طرح سے ہے کہ پہلی رکعت میں جب آپ الحمد کے بعد فارغ ہو جائیں تو پہلی رکعت میں 10 مرتبہ آپ کو یاد ہوگی وہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ سب کو قنوت کی دعا یاد ہوگی. اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آپ کو چاہے تو سورہ اخلاص پڑھ لیں اور سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں اور رکوع میں جا کر آپ رکوع کا ذکر بجا لائیں اور 10 مرتبہ کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو آپ اس کی جگہ خالی رکوع بھی کر سکتے ہیں، ورنہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 10 مرتبہ. بہت مختصر سی نماز ہے، اسے فراموش نہ کریں. اور اب جو ہے وہ یہ ہو گئے ہماری رات کے اعمال، اور بس کتنے مختصر سے اعمال تھے، ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب چاہیں تو 1 گھنٹہ الارم لگا کے سو جائیں. اب آپ میں سے کسی کو کہ نہیں ہم نہیں سو پائیں گے یا جاگ نہیں پائیں گے تو پھر کوشش کریں کہ کچھ 1 گھنٹے تک کچھ لگا کر سن لیجئے یا تھوڑا سا لیٹ جائیں، کمر کو سکون دیں، آرام کر لیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی انسان، کوئی بندہ اس کا اپنے آپ کو اتنا بے سکون کرے. کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں، اس کے بعد پھر نماز شب کے لیے اٹھیں. آج کے روز نماز شب کو فراموش نہ کریں. آج کے دن کا آغاز اب جب صبح لگ رہی ہے تو نماز شب سے آغاز کریں. ٹھیک ہے نا. تو نماز شب
نماز تہجد انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ایک ایسی ویڈیو بھی میں آپ کو دوں. بہت سارے لوگ نماز شب کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا مختصر طریقہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, تو نماز شب کے 4 طریقے ہیں, وہ چاروں طریقے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ پیش کر دوں. مختصر بھی ہے 2 رکعت کا بھی طریقہ ہے, اور مکمل بھی مفصل بھی طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو نماز شب سے آغاز کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آج کے دن کا سب سے امپورٹنٹ عمل, جا کر پھر سے وضو کریں. کس کے لیے وضو کریں گے؟ وضو کرتی ہوں برائے عریضہ, امام زمان کو عریضہ لکھنے کے لیے اسپیشل وضو کریں, اور عریضہ لکھنے سے پہلے ایک زیارت سے عاشورہ پڑھیں اور جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کریں. بہترین طریقہ عریضہ لکھنے کا, اور اس عریضے کو لکھیے اپنے پاس, اور انشاءاللہ عریضہ لکھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی. دیکھیں, کوشش تو یہ کریں کہ امام سے روز اپنی ڈائری میں خط امام کو لکھا کریں, حال احوال بتایا کریں, ان کا پوچھا کریں, لیکن کم از کم اگر مہینے میں نہیں, ہفتے میں نہیں, تو آج کے روز عریضے کو فراموش نہ کریں. عریضہ ضرور 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 دیں. اس کے علاوہ جب آپ عریضے سے فارغ ہو جائیں تو پھر آج امام زمان کی برتھ ڈے ہے, سب جانتے ہیں. دن کے آغاز میں اپنے امام کو یاد کریں, امام کو سلام کریں, اور پھر وہی امام کا صدقہ نکالیں. ٹھیک ہے, امام کی راہ میں انفاق کریں یا امام کا صدقہ نکالیں, اور پھر وہی 2 دفعہ صدقہ, ایک رات میں صدقہ دینا اور آج ایک برتھ ڈے کا, امام کے اسپیشل ڈے کا صدقہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو امام کا صدقہ نکالیں, اور اس سے پھر وہی کہ کسی سید کی مدد کریں, کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور آج کے رات اور آج کے دن کے یہی اعمال ہے. باقی دعائے ندبہ بھی پڑھی جاتی ہے آج مارننگ میں نماز فجر کے بعد. اب نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے, اب نماز فجر پڑھیں, اس کے بعد پھر دعائے ندبہ پڑھیں. اگر نہ پڑھ سکتے ہوں تو پھر 100 ٹائمز صلوات پڑھ کے امام زمان کو اور جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کر دیں. آج کی رات کی, آج کی شب کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں, جن کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے, تاکید ہے, اور آپ کے مختلف مقاصد کے حصول کے لیے, تاکہ بہت سی چیزیں ہیں. آج کے روز تو ہے ہی دعا کی قبولیت کا دن, تو ہر انسان کی مختلف دعائیں ہوتی ہیں, تو یہاں کچھ دعاؤں کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ اگر اس کا ورد کیا جائے, اگر اس کا وظیفہ کیا جائے, تو انشاءاللہ آج کے روز تمام تر مسائل کا حل حاصل کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلی دعا, سب سے ضروری ہے, یہ جو نفس ہے, اصل میں ہم اپنے نفس کے غلام ہیں, اپنے نفس پر قابو کرنے کی ضرورت ہے. تو جب بھی آپ کے اوپر گناہ کا غلبہ ہو, اور ویسے بھی آپ کی اپنی ہدایت کے لیے, تاکہ انسان کبھی گمراہ نہ ہو, اور اکثر نوجوان بچوں کے لیے بھی کہ وہ گمراہ نہ ہوں, آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. خصوصاً آج کے روز 15 شعبان میں اگر ہم اس دعا کو 17 مرتبہ تکرار کریں اپنے اعمال کے درمیان, تو خداوند عالم ہمارے نفس کو پاک بھی فرمائے گا اور ہمیں قابو عطا کرے گا اپنے نفس کے اوپر. ایک بار پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے. اسے آج کی رات 17 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ اپنے نفس پر قابو حاصل کر سکیں. آج کا دن ہی ایسا ہے کہ جو چاہے خدا سے مانگ لے. تو آج شب 15 شعبان, اگر کوئی شخص قرضوں میں گرفتار ہو اور اگر وہ اس قرآنی دعا کو 72 ٹائمز پڑھے, تو روایات میں ملتا ہے کہ اگر اس کا قرض صفا و مروہ کی پہاڑی جتنا بھی کیوں نہ ہو, تو خداوند عالم ایسے ذرائع سے اس کا قرض ادا کر دے گا کہ اسے گمان تک نہ ہوگا. اور جو شخص رزق, بے پناہ رزق چاہتا ہے, دولت چاہتا ہے, تو بے پناہ روزگار کے لیے جو شخص آج شب براعت اس ورد کو 72 مرتبہ پڑھے گا, خدا ایسی جگہ سے اس کو روزی عنایت کرے گا کہ اسے جس کا گمان تک نہ ہوگا, اور دولت اس کے پیچھے دوڑ کر آئے گی. اللہ اکبر. آج کے روز جس شخص نے اس قرآنی آیت کو 72 مرتبہ تلاوت کیا اپنے اعمال کے درمیان, تو خداوند عالم اس کو اتنا رزق, بے شمار دولت, بے پناہ رزق میں اضافہ عطا کرے گا, نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ غریب نہیں ہوگا. جو چاہے کہ وہ زندگی میں کبھی فقر و فاقہ نہ دیکھے, کبھی تنگ دستی نہ دیکھے, وہ آج کے دن اس دعا کو ضرور پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيات منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. 72 ٹائمز آج کے دن اس دعا کو پڑھیں.
گناہوں کی معذرت کرنے کے لیے، جو خدا سے اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرے یعنی قبول کرے تو اسے آدھی مغفرت مل جاتی ہے. یعنی خدا کے آگے اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہی خدا کے نزدیک بہت افضلیت رکھتا ہے. اور خدا آدھے گناہ تبھی معاف کر دیتا ہے جب انسان صرف اس کا اظہار کرتا ہے کہ خدا میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے. تو تنہا میں آج خدا کے سامنے اپنے گناہوں کو اقرار کریں، اظہار کریں اور پھر اس طرح سے معذرت طلب کریں تو خداوند عالم آپ کے آگے کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا. زیادہ سے زیادہ 70 مرتبہ اور کم از کم 7 مرتبہ اس کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور اگلی دعا آج والدین کو نہ فراموش کریں، 9 دفعہ اس دعا کو ضرور تلاوت کریں تو خداوند عالم آپ کے اور ہمارے والدین کو انشاءاللہ بخش دے گا. زندہ مردہ تمام والدین کے لیے کیا جا سکتا ہے. ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دعا کو آپ سب کو انشاءاللہ یاد ہی ہوگی. یہ اس قدر خوبصورت دعا ہے کہ اگر ہم اسے اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو ہمیں یقیناً دنیا کے بیوٹی پروڈکٹس کی جو یقین کیجئے بزنس ہوگا نا وہ ختم ہو جائے گا. مروی ہے کہ جو شخص چہرے کے بے رونق ہونے سے پریشان ہو، چہرے پر جھائیاں ہوں، مختلف لائنز ہوں یا جھریاں پڑ گئی ہوں یا چہرہ بد رونق ہو گیا ہو، تو کسی نے امام سے پوچھا تو امام نے کہا کہ جو شخص خصوصاً آج 15 شعبان سے 29 شعبان تک یعنی 15 روز تک روز 110 مرتبہ پانی پر یا کسی بھی آئل پر، یعنی زیتون کا تیل ہو بہت اچھی بات ہے، بادام کا تیل ہو وہ بھی اسکن کے لیے اچھا ہوتا ہے، یا کسی موئسچرائزنگ کریم پر بھی پانی پر ہو تو زیادہ بہتر ہے، لگائے پڑھے اس دعا کو 110 مرتبہ 15 شعبان سے 29 شعبان کی شب تک، ٹھیک ہے. اور اسے پڑھ کر 5 مرتبہ اپنے چہرے پر لگائے تو اس کے چہرے سے بد رونقی ختم ہو جائے گی، چہرے پر ایک الگ نکھار آ جائے گا، ایک الگ گلو آ جائے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ روز آخرت بھی اس کا چہرہ روشن اور نورانی ہوگا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نورانی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے اور اس کے چہرے پر رونق ہو، نورانیت ہو، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، تو وہ اس دعا کو 15 شعبان سے 29 شعبان کی شب تک تقریباً 110 مرتبہ دم کر کے پانی پر یا بادام کے تیل یا زیتون کے تیل یا کسی موئسچرائزنگ کریم پر دم کریں اور دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد لگائیں تو خداوند عالم اسے آخرت اور دنیا کا نور عطا کرے گا. بہت آسان سی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ بات سمجھ گئے ہوں گے. یقیناً اگر ہم اہل بیت کی راہ اختیار کر لیں تو ہمارے بہت حد تک پیسے بھی بچ جائیں، جن پیسوں میں ہم دنیا کے وہ جو پروڈکٹس ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں ضرور نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ان پیسوں کو بچا کر خدا کی راہ میں انفاق کر دیں اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے چہرے کو، اپنی ہستی کو، اپنے آپ کو اور اپنی روح کو منور کریں گے انشاءاللہ.